ہوا ہے؟ کیا اس میں پڑھایا جا رہا ہے؟ جس دیش میں 3 لاکھ سے زیادہ مدرسے چل رہے ہوں، جس دیش میں 2 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ودیمان ہو، ان میں تیاری کیا ہو رہی ہے؟ دن رات بول رہے لا الہ الا اللہ، 5 بار بولتے ہیں، 5 بار نماز پڑھی جاتی ہے، اور ان کو پرابلم ہماری گائے سے نہیں ہے، ان کو پرابلم ہماری ماتاؤں بہنوں سے بھی نہیں ہے، ان کو پرابلم ہے کیول ہمارے استھتو سے۔ جب تک ایک بھی ہندو بچا ہوا ہے تب تک ان کو پرابلم ہے، ان کو تب تک لگاتار جہاد کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ نمسکار سر، میرا نام آشیش ہے، میں نیرول سے آیا ہوں، میں بی پی او ایگزیکٹو ہوں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، اسلام میں ہر گناہ معاف ہے لیکن شرک کی معافی کیوں نہیں ہے؟ اگر انسان قتل کرتا ہے اسے معافی ہے، زنا کرتا ہے اسے معافی ہے، لیکن شرک کی معافی کیوں نہیں ہے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اسلام میں سارے گناہ کی معافی ہے، شرک کی نہیں۔ قتل کرتا ہے معافی ہے، زنا کرتا ہے معافی ہے، شرک کی معافی کیوں نہیں؟ آپ قرآن مجید کے بارے میں ذکر کر رہے، جو سورہ نساء میں ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116۔ ان 2 آیتوں میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ جو شرک کیا ہے وہ بہت بھٹک چکا ہے۔ تو اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اب زنا کریں گے تو معاف کرے گا ہی، کر سکتا ہے اگر آپ توبہ کریں گے تو۔ اگر آپ توبہ کرتے کہ میں نے زنا کیا ہوں، میں نے قتل کیا ہوں، مجھے معاف کر دے اور انشاءاللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ معاف کرے گا۔ اسی طریقے سے شرک بھی، اگر آپ شرک کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں کیا میں اگلے بار شرک نہیں کروں گا، تو اللہ شرک کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کے حالت میں مریں گے تو معافی نہیں ہے۔ آپ مشرک جیسا مریں گے، شرک کرتے ہوئے مریں گے تو معافی نہیں۔ اگر آپ نے شرک کیا، آج آپ دیکھ رہے ہیں، کل بھی پرسوں بھی کتنے غیر مسلم بت پرستی کرتے تھے، شرک کرتے تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، ابھی مسلم بن گئے۔ اللہ تعالیٰ بے شک معاف کریں گا، اور جس دن آپ اسلام قبول کیے آپ کے پچھلے گناہ سارے معاف، آپ کا سلیٹ کلین۔ میں ماشاءاللہ ابھی 46 سال کا ہوں، اچھے کام کرتا ہوں، انسان ہوں، غلطیاں بھی کرتا ہوں۔ آپ اگر اسلام قبول کرے آپ کا سلیٹ کلین، میرے تو سلیٹ میں تو کافی چیز اوپر نیچے ہے۔ اگر آپ اسلام قبول کرے تو اللہ کے رسول فرماتے آپ کے سارے گناہ معاف، سلیٹ از کلین، تو آپ ایک صاف ستھرے مسلمان بنتے۔ اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو اگر آپ مورتی پوجا کرتے تھے، نہیں کریں گے تو کیوں معافی نہیں؟ سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اگر آپ کس کے زنا کرتے غلط ہے، آپ ریپ کرتے غلط ہے، لیکن آپ اس انسان کو چوٹ پہنچا رہے۔ آپ اگر قتل کرتے غلط کرتے، لیکن اگر مورتی پوجا کرتے تو اس خالق کے نافرمان ہیں، اس خالق کو گالی دینے سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ گالی دیں گے، اس خالق کو گالی دیں گے، تو اس کے احکامات پہ کیسے عمل کریں گے؟ آپ اس کے بتائے راستے پہ بھی نہیں چلیں گے، آپ کا نقصان ہوگا۔ تو آپ کے نقصان کو روکنے کے لیے خدا کہتا ہے کہ مورتی پوجا مت کرو۔ کہ مورتی پوجا کریں گے تو آپ اس کے جو احکامات پہ عمل نہیں کریں گے، آپ کو نقصان ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی گناہ کریں گے۔ اسی لیے مورتی پوجا کرنے والا سب سے زیادہ بخوا ہوا انسان ہے۔ لیکن اگر آپ کو غلطی کے لیے معافی مانگتے ہیں اور کہیں گے کہ اگلی بار نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مورتی پوجا میں مانتے بھائی صاحب؟ جی مانتے کہ نہیں؟ جی مانتے ہیں کہ نہیں؟ جی مانتے ہیں۔ جی کیوں؟ آپ کو لگتا نہیں غلط ہے؟ آپ کے ہندو ہے؟ جی آپ کے مذہبی کتاب میں لکھے چھندوں کے اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 ادھیائے نمبر 2 شلوک نمبر 1، ایکم ایودتیم، خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لکھا ہے سوتا سیتار اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 منترا نمبر 9، ناچس کسی جنیتا نہ چدیپا، اس ایشور، اس بھگوان کا کوئی رب نہیں۔
उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में, मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते? भाई साहब जी, इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूं कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूं, हवाले के हवाले दे रहा हूं, आप नोट कीजिए जी। आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवत गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे, बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूं कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं। चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से, कभी ठंडा दूंगा कभी चाय पानी, तो आप अच्छे दिमाग से रिसर्च कर। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं वेद के ऊपर बटन दबाओ, मिलेगा आपको। किधर लिखेला मूर्ति पूजा हराम है, बटन दबाओ, कंप्यूटर में निकलेगा बाहर। वेद के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप रिसर्च कीजिए कि खुदा एक है, रिसर्च कीजिए कि मूर्ति पूजा गलत है, रिसर्च कीजिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं दुआ करता हूं कि आपको हक जल्दी मिलेगा ताकि आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए। शुक्रिया। मैंने हमेशा मतलब कि इस्लाम को बहुत ही भला बुरा बोला। मैंने हमेशा इस्लाम के खिलाफ पोस्ट डाली, इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाई। मैंने हमेशा हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब पे उंगली उठाई, उनके जीवन चरित्र के बारे में मैंने बहुत कुछ भला बुरा बोला। मैंने अल्लाह के ऊपर बहुत टिप्पणी करी, लेकिन आज मैं मेरी आत्मा से, सच्चे दिल से, तहे दिल से मैं मुस्लिम भाइयों से मतलब माफी मांग रही हूँ।